کہ انسان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن اگر اس کی فطرت میں چند چیزیں ہوں وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو تھاٹ۔ اگر کسی انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے اور اس کے اندر بدگمانی کی بیماری پیدا ہو جائے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان صبح گھر سے نکلا، بائی واک نکلا، اب ایک گاڑی تیز رفتار آ رہی تھی اور وہ بندہ اس کی چپیٹ میں آ جاتا، لیکن اس ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو سنبھالا اور اس آدمی کو بچا لیا اور ٹھوکر سے وہ انسان بچ گیا۔ اب اگر نیگیٹو تھنکنگ ہے تو وہ دن بھر منہ لٹکائے بیٹھے گا، میں مر جاتا تو میرے بچوں کا کیا ہوتا، میں مر جاتا تو میری بیوی کا کیا ہوتا، میں مر جاتا تو میرے کاروبار کا کیا ہوتا۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ اب یہ تھنکنگ کی وجہ سے پورا دن اس کا چہرہ اترا ہوا رہے گا، اس کے چہرے پر خوشی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر پازیٹیو تھنکنگ ہے اور وہ یہ سوچے اللہ نے مجھے بچا لیا، میری ماں کی دعا کی وجہ سے بچا لیا ہوگا، کوئی نیکی کی وجہ سے بچا لیا، تو جس رب نے آج اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا، مجھے امید ہے آگے بھی وہ بچا لے گا۔ اس کا پورا دن خوشی سے گزرتا ہوا دکھائی دے گا۔ نیگیٹو تھنکنگ انسان کی خوشی کو کھینچ لیتی ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ انسان کی زندگی میں خوشی کو آنے نہیں دیتی اور انسان ہمیشہ غمگین نظر آتا ہے۔ اور یہی انسان جو آج گاڑی کی چپیٹ میں آنے سے بچ گیا، وہ انسان پھر باہر نکلنے کے لیے ڈرتا ہے، کل میں نکلوں گا پھر کوئی شراب پیا ہوا آدمی مجھ پر گاڑی چڑھا دے گا تو کیا ہوگا۔ بس یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی کے اندر کڑن شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے پازیٹیو تھنکنگ کا بینیفٹ کیا ہے۔ اگر کسی انسان کی سوچ پازیٹیو ہو جائے، مثبت ہو جائے، تو اس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نظر نہیں آتا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت سوچ کا حکم دیا کہ تم پازیٹیو سوچو اور پازیٹیو پہلو پر توجہ دو۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے والوں میں بڑے سے بڑے لوگ تھے اور کوئی کمی نہیں رکھی۔ طائف کے معاملے کو دیکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں کتنے پتھر برسائے گئے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، آپ کی پنڈلیوں پر پتھر مارے جاتے اور پنڈلیوں سے خون اتنا نکلتا کہ آپ کی نعلین خون سے تر ہو جاتی۔ رب قدیر جل جلالہ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا، اور رب قدیر نے پہاڑ کے فرشتے سے فرمایا جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر وہ اجازت دیں تو جن لوگوں نے پتھر مارے ہیں، آپ کو جن لوگوں نے ستایا ہے، ان پر یہ پتھروں کا پہاڑ اٹھا کر کے ڈال کر کے ان کو ہلاک کیا جائے۔ لیکن حضور کی پازیٹیو تھنکنگ دیکھیں، ایسی سچویشن میں سرکار کی پازیٹیو تھنکنگ دیکھیں۔ جیسے ہی پہاڑ کے فرشتے نے عرض کیا حضور اگر آپ اجازت دیں تو ستانے والوں پر پہاڑ اٹھا کر کے پھینک دیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی اسلام کا پرچم بلند کرنے والا پیدا ہو جائے، اور میں دنیا کے لیے زحمت نہیں رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ اور دنیا نے دیکھا اسی قوم کے اندر کچھ ایسے جیالے پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے محنت و مشقت فرمائی۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، یہ ہے مثبت سوچ۔ ایک انسان کاروبار کے اندر فیل ہو گیا،
اسٹڈی میں فیل ہو گیا, طبیعت کے اعتبار سے فیلئر ہے, تو اگر کوئی اس سے کوئی بات کہے کہ بھئی کیسی بیت رہی ہے آپ کی, ارے یار کیا بتاؤں, ساری مصیبتوں نے میرے گھر کا ہی رخ کر لیا ہے, بیمار تو میرے گھر کے اندر, مندی تو میرے گھر کے اندر, جاب لیس تو میرے بچے نظر آ رہے ہیں, یہ نیگیٹو تھنکنگ. کیا یہ کہنے سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ بلکہ آپ اور ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے. اب سینٹنس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور سوچ کیسے بدل سکتی ہے؟ اگر آپ فیلئر بھی ہیں اور کوئی اگر آپ سے کہے کیسے بیت رہی ہے, تو آپ یہ کہیں بھئی امتحان سے گزر رہا ہوں, دعا کرو اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے. یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ.